لیکن سمجھ اسے ہی آئے گی جو زندگی میں عملی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوگا، کیونکہ جو چلے گا کامیاب وہی ہوگا۔ اب انہوں نے ایک مثال سمجھائی، کہنے لگے کہ ایک اندھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، ایک اندھا کہہ رہا تھا اے لوگو میں 2 گنا اندھا ہوں۔ اندھا کہہ رہا تھا میں 2 گنا اندھا ہوں، مجھ پر 2 گنا رحم کرو۔ لوگوں نے سوال کیا یہ 2 گنا اندھا پن کیا ہے؟ اندھے تو تم آ گئی ہو، یہ دگنا اندھا کیا ہوتا ہے؟ اندھا تو اندھا ہی ہوتا ہے، یہ 2 گنا اندھا پن کیا ہے؟ ایک اندھا پن تو نظر آ رہا ہے، تجھے نظر کوئی نہیں آتا، دوسرا کہاں ہے؟ وہ بولا دوسرا اندھا پن یہ ہے کہ میرے کول اور نالا میں درد نہیں ہے، میرے کول میرے لفظوں میں اور رونے میں درد نہیں ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، میرا اندھا پن یہ ہے کہ میں صرف بیان کر رہا ہوں، میرے اندر درد نہیں۔ جو بیان درد سے کرے گا وہ دل پر اثر کرے گا، اس لیے اگر میں بات رقت سے نہیں کروں گا، حکمت سے نہیں کروں گا، درد سے نہیں کروں گا تو یہ اندھا پن ہے۔ یہ میں نے ویسے آپ کو ایگزامپل دے دی۔ انہوں نے کہا ایک تو اندھا ہے ہی ہے، یہ 2 گنا اندھا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا دوسرا اندھا پن یہ ہے کہ میرے کول اور رونے میں درد نہیں، اس لیے 2 گنا رحم کے قابل۔ ایک تو میں ویسے اندھا ہوں، دوسرا دیکھو میرے اندر رونا بھی نہیں، میرے لفظوں میں تاثیر بھی نہیں، اس لیے رحم کے قابل ہوں کہ اندھا بھی ہوں اور درد بھی نہیں رکھتا، 2 گنا رحم کے قابل ہوں۔ لوگوں کو اس کی پر درد گفتگو سن کر اس پر رحم آ گیا، حالانکہ اس نے بات تو چٹکی سے کر دی تھی میرے اندر درد نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کی بات کو حکمت پر محمول کیا اور سمجھا کہ یہ اندھا بات ٹھیک کر رہا ہے۔ لوگوں کو اس کی پر درد گفتگو سن کر اس پر رحم آ گیا، کیونکہ اس نے شکوہ درد مندوں کے سامنے کیا، لہذا اس کا اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جب ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ بیان ان کے لیے ہے جو چلنا چاہتے ہیں، جو درد مند ہو۔ جو چلنا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے بیان، کل ہم نے بیان میں کہا تھا یار میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر محفل کرنے نہیں آیا، میں دوست بنانے آیا ہوں، کیا میرے دوست بنو گے؟ کسی بندے نے نہیں کہا میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ محفل کا مطلب کیا ہوا کہ میں اتنے اثر سے بات کروں اور کہوں میں تمہیں دوست بنانے آیا ہوں، تم میرے دوست بنو گے؟ اور ادھر سے کوئی آواز ہی نہ آئے کہ ہم دوست بنیں گے، جس کا مطلب ہے ان کے اندر طلب ہی نہیں، ڈر پھوک آدمی ہیں، سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، شان ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کسی نیک بندے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ اندھی ہو، آواز میں بدہ پن ہو اور فریاد میں درد بھی نہ ہو تو 3 اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ اندھی ہو، آواز میں بدہ پن ہو، آواز بھی ہو ترنم نہ ہوئے، اور فریاد میں درد بھی نہ ہو تو 3 اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں۔ 3 خصلتیں ہیں، 3 کوالٹیز ہیں جو بالکل ہی غلط ہے۔ کوالٹی سمجھتے ہیں نا، صفت۔
آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ نہیں۔ آواز میں کوئی درد ہے؟ نہیں۔ فریاد جو رونا رو رہے ہیں درد ہے؟ نہیں۔ تو 3 اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں۔ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں خیالات ہوں، لیکن نماز تو ہے نا، نماز تو ہے۔ خیالات میں ہی اچھے خیالات ہوں تو نماز ہے، خیالات میں جہاں غلطی ہو، شرعی نقطہ نظر سامنے ہو، تو اس کا مطلب ہے علمی نماز تو ہے، وہ خلوص والی نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو نماز ہے۔ تو فرمانے کہ اگر کسی کی آنکھ اندھی ہو، آواز میں بدہ پن ہو اور فریاد میں درد بھی نہ ہو تو 3 اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 قسم کے اندھے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بخشش کرنے والے جو بغیر سبب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بد نصیب سر پر ہاتھ رکھ۔ اب انہوں نے تینوں کوالٹیز بتا کر کہا کہ مایوس تب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بغیر سبب کے دیتے ہیں وہ اس کے نصیب پر ہاتھ رکھ دیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اژدہا نے ریچھ کو پکڑ لیا اور ایک بہادر چھڑانے کے لیے آیا، تو کہنے لگا جب ریچھ کی فریاد اس کے بچاؤ کا سبب بن گئی تو تیرا رونا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ناپسندیدہ نہ ہو۔ رونا ایسے رویا جائے کہ پتہ لگے رویا گیا ہے۔ دوسرا، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، اللہ کریم کو پسند ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ تو قیامت والے دن اللہ کریم ان سے کلام نہیں نہ کرے گا، نہ ان کی صورتیں دیکھے گا، شکلیں دیکھے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی کہ حشر میں کٹھے بھی ہو گئے، حشر میں کھڑے بھی ہو گئے، لیکن جس نے بنایا اسے دیکھ ہی نہیں سکے، جس نے ہمیں پیدا کیا اسے دیکھ ہی نہ سکے، اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اس سے بڑھ کے جہنم کیا ہوگی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا دیدار ہی نہ کر سکے۔ کیونکہ جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ اس قدر محنت کرو دنیا میں کہ اللہ کریم کے دیدار کے قابل بن سکو۔ ان آنکھوں سے نظر آئے گا، ان آنکھوں سے ہی اللہ کریم نظر آئے گا جنت میں، کیونکہ جنت وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ دنیا میں خواب میں جو بھی ہو وہ اس کی تجلی ہو سکتی ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کریم، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ صحابہ کرام نے پوچھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایسے دیکھو گے اللہ کریم کو جیسے 14ویں کا چاند سارے دیکھتے ہو، اس طرح تم دیکھو گے، جیسے سب کی نظر میں آ جاتا ہے نا کہ چاند ہے، اس طرح تم اللہ کریم کو بھی دیکھو۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ کفار سے اس وقت کہا جائے گا جب وہ جہنم سے نکلنے کے لیے شور کریں گے۔ ان کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حقوق النفس یا حقوق العباد کو تلف کیا، انہوں نے اپنی کیئر نہیں کی، اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا، اور حقوق العباد بھی پورے نہیں کیے۔ جب اژدہا نے ریچھ کو پکڑا، بہادر اس کی مدد کو آیا، اس نے ریچھ کو اژدہا سے چھڑایا تو ریچھ نجات پا کر اس بہادر کا ساتھی بن گیا۔ تھکن کی وجہ سے وہ نیک آدمی لیٹ گیا اور تعلق کے خاطر کی وجہ سے ریچھ اس کا محافظ بن گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا تو پوچھا یہ ریچھ تیرا کون ہے؟ اسے ساری بات بتائی تو وہ شخص بولا ریچھ سے دل نہ لگا، کیونکہ بے وقوف کی دوستی دشمن سے بدتر ہوتی۔ بہادر نے کہا تو یہ بات حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ریچھ کو نہ دیکھ، اس کی محبت کو دیکھ۔ وہ بولا بے وقوفوں کی محبت فریب دینے والی ہوتی، میرے ساتھ آ جا، ہم جنس کو نہ چھوڑ۔
ہم جنس کو نہ چھوڑ، اپنوں جیسوں سے میل ملاپ رکھ۔ بہادر بولا اے حاسد جا اپنا کام کر۔ وہ بولا بھلے آدمی ریچھ کو چھوڑ دے تاکہ میں تیرا دوست بن جاؤں۔ ایک کو چھوڑے گا تو ایک آئے گا۔ میرے دل میں تیرے متعلق خطرہ ہے، میرا یہ خطرہ ہاں بہا نہیں ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے۔ میں مومن ہوں اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں۔ اصل میں اکثر چیزیں ہوتی ہیں نا، اب نیک بندہ تو واضح لگا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور جو سمجھنا نہ چاہے تو اس کا کیا؟ وہ اس کے اندر جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، پوائنٹس وہ وہی ہوتے ہیں جو سمجھیں کہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بندہ بحث کر رہا، اہل حدیث تھا، تو بس اللہ کے سوا یہ عرس کیوں کرتے ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کسی عمل کا نام رکھنا یہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ حضور نے بھی نام رکھے، ٹھیک ہے، نہیں تم اللہ کے سوا پکارتے کیوں؟ میں نے اسے حدیثیں اکٹھی کی، میں نے کہا یہ احادیث ہیں جن کے مطابق یہ وظیفہ ہے اور کسی کو بھی پکارنا جائز ہے۔ اس نے قرآن کی آیت لکھ دی، میں نے قرآن کی آیتیں لکھ دی۔ میں کہ قرآن میں 3 جگہ پر اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، رب ماں باپ کو کہا ہے۔ سورہ یوسف 40 نمبر آیت میں ربا ہمرا کہا ہے۔ اب وہ کہے والدین کا آتا ہے، یہ ربا یعنی، میں کہ ربا یعنی رب۔ اب یہ بتا اللہ نے شرک سکھایا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی، کہتے تم جھوٹ بولے ہو۔ میں کہ پہلے تم احادیث سے بھاگے، پھر تم اب قرآن سے بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو مجھ سے بھی بھاگ رہے ہو۔ جو بات ہے وہ سمجھو، لیکن عقل کے اندھوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہم جس سانچے میں ڈلے ہیں نا، ہم نے وہی رہنا، کیونکہ ان کے پاس اور سانچہ ہی نہیں تھا بیچاروں کے پاس، وہ اسی سانچے میں ڈلے اور اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں میں مومن ہوں اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں۔ نصیحت کرنے والے نے ریچھ والے کا ہاتھ پکڑا لیکن اس نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ محبت میں جذباتی پن نہیں چلتا، شریعت چلتی۔ جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ وہ 30,000 کمانے والا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے بجٹ بنا دو، میرا ایک بچہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بتا میں کیسے گزارا کروں گا 30,000۔ میں نے اسے سمجھایا شادی نہیں کرنی، شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ ان چیزوں پر اب گزارا نہیں ہوتا، تمہارے پاس آسرا کوئی نہیں، سہارا کوئی نہیں۔ اب تم جو پیٹ رہے ہو نا یہ غلط ہے، اب بھگتو گے یا اتنا صبر کر لو کہ تمہاری بیوی بھی صابر بن جائے، بچہ بھی شاکر بن جائے، تو پھر گزارا بھی ہو جائے، ورنہ تو 5-6 ہزار تمہارا بل میں چلا جائے گا، باقی کا میں بجٹ نہیں بنا سکتا۔ اللہ ہی ہے کسی کا پیٹ چھوٹا کر دے بڑا کر دے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو نصیحت کرنے والے نے ریچھ والے کا ہاتھ پکڑا لیکن اس نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا کیونکہ وہ بد دماغ تھا۔ نصیحت کرنے والے کے بارے میں کوئی بلا خیال اس کے دل میں نہ آیا، اس کی بجائے اس کا نیک گمان ریچھ پر تھا۔ بدبختی کی وجہ سے وہ جہالت کا پیروکار بن گیا۔ آگے انہوں نے پھر ایک کہانی نہیں شروع کی، کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل پار کیا تو بطور معجزہ راستہ بالکل خشک ہو گیا تھا، دریا تھا نیچے سے گزر گیا، راستے میں پانی نہیں تھا۔ میدان طیہ میں بنی اسرائیل پر 40 سال تک آسمان سے من و سلوہ اترتا رہا، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں، من و سلوہ اتر رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے، لیکن بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نامی نے دریا پار کرتے وقت حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی حاصل کر لی اور دانت سے بنے ہوئے بچڑے کے بت پر ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ ہم اکثر نہیں کئی چاول چٹے پکنے ہوتے پنجا مامزہ آندہ، بٹ نان سینس یا پنجا نان ایک نوی تکنیک ہے، یعنی ساڑھے تے تصویر او گوہر شاہی بدبخت جڑے نے وہ کہ چند تے ساڈے مرشد دی تصویر نظر آندی،
ਮੈਨੂੰ ਕਲਈ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, اس کو بھی سن لینا, چانتے لے کے چلنا. مطلب کہ جس طرح دماغ لگا دے نا, اگلوں کو وہی نظر آنا شروع ہوگا. ہاں نظر آتی ہے. ایک لطیفہ بھی تو مشہور ہے نا, ایک بندہ تھا گدھا بیچ رہا تھا, کہتا 90,000 کا گدھا, 90,000 کا گدھا, 90,000 کا گدھا. بادشاہ اور وزیر ادھر سے گزرے, کہا اتنا مہنگا؟ کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہتا حضرت اس پر جب چڑھے نا تو مدینہ بھی نظر آتا ہے اور مکہ بھی نظر آتا ہے, بیت المقدس بھی نظر آتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے. بادشاہ جب اوپر چڑھا نا تو ساتھ اس نے کہہ دیا لیکن بندہ جو ہے نا کرپٹ نہ ہو. اب وہ اوپر چڑھا, اسے نظر تو کھا نہ آیا, لیکن انہیں کیا ہوں میں کہاں نہیں نظر آتا پہ, تو انہیں کہنا تو کرپٹ ہے. انہیں ہاں نظر آ رہا ہے, بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے, مدینہ پاک بھی نظر آ رہا ہے. اب جب وزیر چڑھا, بادشاہ نے تو کہا تھا میں نظر آ رہا ہے, اب جب وزیر چڑھا اسے بھی کچھ نظر نہ آیا, کہتا بادشاہ صاحب بیت المقدس بھی نظر آ رہا ہے. اب اس کی بے وقوفی, اس نے کہا گدھا بیچنا ہے, وہ پاگل. یعنی دنیا ہے نا جہاں مرضی چار دو, جس طرح مرضی چار دو, ہر اشارے پر بھکاری کھڑے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, ٹھک 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 دے دیو بس. ہم دیتے جاتے ہیں, 5 روپے کا سکہ کیا فرق پڑتا ہے, نہیں دینا کیوں دیتے؟ دینا اسی کو ہے جس کو تم جانتے ہو, ہر ایک کو نہیں دینا. اس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا. ان میں سے ایک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے بدبخت, تو نے میرے اتنے معجزے دیکھے اور پھر بھی میری پیغمبری پر شک کیا اور سامری کی جادوگری کا قائل ہو گیا. کیا بچھڑا خدائی کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو نے اللہ کے نور سے آنکھیں چرائیں, تیری عقل پر تف ہے. بچھڑا صرف بولا تو نے اسے مان لیا اور میرے تعجب ہے معجزے دیکھے اور بھول گئے. کہتے ہیں کہ بےہودہ لوگ, لغو لوگوں کی لغو چیزیں ہی اچھی لگتی, لغو لوگوں کو لغو چیزیں ہی اچھی لگتی, بے معنی چیزیں. ہم تو وہ لوگ ہیں نا راتی جگہ ٹھک ٹھک ہوئے نا ڈر جانے, اور کنڈی لگی ہوتی نا بعض کا, تو تھلے دروازہ کو مارے نا تو اتنے انج کر کے ہلدا نا تو بندہ ڈر جاتا, پتہ نہیں ہے کہ تھلے بندروں کو یاد ہے. ڈر پھوک قوم ہماری, باہر نکل کر نہیں دیکھیں گے کوئی ہے کہ نہیں ہے, ڈرتے رہتے نا ہم لوگ. ہمیں ایک اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری حفاظت خود اللہ کریم کر رہا ہے, جب تک اس کا اشارہ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا. ڈر پھوک قوم ہم. اس طرح انہوں نے ایک مثال سمجھائی, کہنے کہ ایک بادشاہ کو کسی نے بد دعا دے دی. جب بد دعا دے دی تو اس کو پتا تھا کہ اس کی بد دعا لگ جاتی ہے, میں مر جاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا سارے کو بلا کے, علماء کو, صوفیوں کو, درویشوں کو, پیروں کو, کہا کہ یار میں نے بد دعا لگ گئی, میں نے سمجھاؤ میرا مرنا آسان کرو. بڑا قرآن سنایا, کلو نفس ذائقۃ الموت سنائی, بڑا کچھ کتا, پر وہ سمجھے نا. ایک عالم نے کہا حضرت بہانے جانا ہے, جا چلا جا, جلدی آ جا, میری جان پہ بنی ہوئی ہے. وہ دیر لگائی اس نے, جب دیر لگائی اسے آنے میں دیر ہوئی. جب آیا تو پوچھا اتنی دیر لگا کے رہے؟ کہتا حضرت میں پریشان ہو گیا وہاں پر جا کر. کہنا کیا؟ کہتا وہ نا پہانے میں کیڑا تھا, میں اسے نکالوں ایسے کر کے باہر, وہ گھوم کے پھر پہانے میں بڑھ, میں پھر اسے نکالوں کہ صاف جا, وہ پھر آ جائے. اب اس کے منہ سے نکلا پہنچی وہیں پر ہاک جہاں کا حمیر تھا. وہ کیڑے نے جو واپس لیا سلب ہے, میں بھی کیڑے نے واپس ہی جانا. انہوں نے کہا قرآن نہیں سمجھ آیا, حدیث سمجھ نہیں آئی, اس کو کرتوتیں ایسی تھیں, اسے گندی مثال سمجھ میں. کسی کو اچھی مثال سمجھ میں آتی ہے, رسول اللہ کی مثال سمجھ میں آتی ہے. کسی کو بدبو ہوتی ہے, ان کو شیطان کی مثال ہی سمجھ میں آتی ہے. یعنی اچھی مثال لو, لاکھوں کروڑوں مثالیں ہمارے پاس حضور کی ہیں, صحابہ کرام کی ہیں, تابعین کی ہیں, وہ سمجھ میں نہیں ہمیں آتی. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے اور طرح کی. لغو لوگوں کو لغو چیز ہی اچھی لگتی ہے. ہر جنس اپنی جنس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی کب ہو سکتا ہے, لیکن اگر بیڑیے پن سے نجات حاصل کر لے تو اصحاب کاف کے کتے کی طرح انسان بن جاتا ہے.
ہر انسان نا کسی حسلت پر ہے، کوئی شیر کی حسلت پر، کوئی گدڑ کی حسلت پر، کوئی بجو کی حسلت پر. ہر ایک انسان کسی نہ کسی حسلت پر ہوتا ہے، کمینگی پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی جانور کی حسلت پر ہوتا ہے. اس لیے تو گھیر گھر کے کہا جاتا ہے سرکار والے اللہ والے حسائل پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ بلند ترین چیز وہ ہے جو اللہ کی طرف لے کر جائے. لیکن اگر بیڑیے بند سے نجات حاصل کر لے تو اصحاب کاف کے کتے کی طرح انسان بن جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نیک سیرت تھے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہی پکار اٹھے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. ابو جہل اصحاب درد میں سے نہ تھا، شک القمر پر بھی یقین نہ کیا، یعنی چاند کو شک کر کے بھی دکھا دیا حضور نے، یقین نہ کیا. انسان کا آئینہ دل صاف ہو تو اچھی بری صورت میں امتیاز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پتہ لگ جاتا نا یار یہ کیسا ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بحث کرنے کے دوران سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کاروبار کرتے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں علمی جو علم کی بات کر کے سمجھ میں آتی ہے یار معیار کیا ہے علم کا، ان کا علم کیا ہے، کیا بات ہے یار، بڑی یار اس کے نقطے بڑے شاندار. ہر ایک کا پتہ لگ جاتا ہے نا یہ مفتیانہ انداز میں ہے، یہ صوفی کے انداز میں ہے، یہ فقہا کرام کے انداز میں، یہ محدثین کے انداز میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک کا انداز بتاتا ہے کہ یار اس کے اندر کون سی چیز زیادہ ہے. ہوتا تو ایک ہی رنگ ہے نا، ٹھیک ہے نا. کئی جو تھے محدثین وہ حدیث کو تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، یعنی کھجور کا ٹوکرا پڑا ہے تو حدیث ڈھونڈنے کے لیے آئے اور ٹوکرا کھا لیا، پورا ٹوکرا ہی کھا کے پتہ ہی نہ چلا، اور بعد میں جب پتہ چلا تو وفات ہو گئی. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، کہا چلیں سرکار. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی باری آ گئی. کہتے وہ مسئلہ، کہتے اور بڑے دسنے والے ہیں. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھا کر جائیں گے، نہیں سمجھنا صرف خود نہیں، لوگوں کو نہیں. کیونکہ جتنا زور ہم لوگوں پر لگاتے ہیں نا اتنا اپنے آپ پر لگا لیں سمجھ جائے گا، دوسرے بھی سمجھ جائیں گے. لیکن ہم دوسروں کو سمجھانے میں جتنا غلط ٹائم لگا رہے ہیں نا وہ غلط ہے. یہ دیکھ خود کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں سمجھا رہا. ہر گھر میں ایسا ہی ہے، ہر گھر میں ہی ایسا ہے کہ ہم جن کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنا چاہتے نہیں اور ہم سمجھائے جا رہے ہیں. خود سمجھ. اس لیے گھر میں بھی دین کی باتیں کرنا بہت ضروری ہے. دنیا کی باتیں کرنے سے دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہر خواہش پوری کرنے سے، جب ہم ہر خواہش بچوں کی پوری کر دیں گے نا تو ان کے دل یہ ہو جائے گا خواہش، بس ہماری خواہش پوری کر دو. ان کو آپ نے خود اس طرف لگایا. ایک بندہ کہ میں نے بڑی قربانیاں دے کر تمہیں پالا، تم نے کیا کیا؟ قربانی کیا دی تھی؟ شریعت سکھانے کے لیے کہ چیزیں لے کر دینے کے لیے. قربانی ساری تم نے چیزیں لے کر دینے میں دے دی، وقت ضائع کیا. ان کو کچھ ایک لفظ بولا ہی ہوتا اللہ اللہ کا، وہ گھر میں نعرے لگا لیتا اللہ، کچھ نہ کچھ ہو جاتا، پتہ لگتا ہے اس کے اندر سے اللہ بولتا ہے. انسان کا آئینہ دل صاف ہو تو اچھی بری صورت میں امتیاز کیا جا سکتا ہے. اس مسلمان نے بے وقوف ریچھ والے پر لاہور پڑی اور نصیحت کرنا بند کر دی. بڑے سمجھایا کرتے ہیں جہاں تبلیغ سے اثر نہ ہو وہاں تبلیغ نہ کرو، کیونکہ اثر نہیں ہے تبلیغ بند کر کے دیکھو شاید اثر ہو جائے. کیونکہ مسلسل ہی تبلیغ کرنے سے جب اگلا بندہ اکتا چکا ہے نا تو چپ کر دو، نہ تبلیغ کرو، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا. تو اس لیے ذرا تھوڑا منہ بند کر لو شاید اثر ہو جائے. ہم ہر بات پہ سمجھانے پہ لگ پاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے. اس کو خود سمجھنے دو کیسے ہے، ہاتھ جلیں گے خود پتہ چل جائے گا. اور نصیحت کرنا بند کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ان سے اراض کریں، منہ پھیرن نہ کرو اور چھڈ بھی دیا کر، کیونکہ ان پر نصیحت بے اثر ہوگی. جہاں نصیحت بے اثر ہو جائے وہاں پر نصیحت نہیں کرنی. کوشش کرنی ہے کہ خود کو نصیحت کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے، یا ایسے انداز بدل کر دکھائیں. بہت سے انداز بدل کر بھی کام ہو جاتا ہے، بہت سے انداز بدل کر بھی کام ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. شاہ صاحب نے اپنے گھر والوں کو 2 سوٹ دیے اور کہا کہ یہ میرے پیر و مرشد نے دیے تھے.
انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو کہ میں پیر کے پاس جاتا ہوں، ان کو بھی اس سے محبت ہو، پیسے خود لگائے اور ان کو دے کر کہا، انہوں نے دیے تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو۔ طریقہ یہ میں نے ایسے ایک پہلو بیان کیا، اس طرح کے لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا، مجھے بتایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی وقت میں انسان محبت پیدا کرنے کے لیے سٹائل بدل دیتا ہے تاکہ اگلے کے دل میں محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان پر نصیحت بے اثر ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے سرداروں کو قرآن سنا رہے تھے، اسی اسنا میں صحابی ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی، سرکار سے مجھے بھی قرآن سنائے۔ یہ صحابی نبینا تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے اثار پیدا ہوئے اور ان سرداروں سے گفتگو ختم کرنا پسند نہ کیا، تو سورت عبسہ وتولی نازل ہوئی۔ اللہ کو ام مکتوم کی محبت پسند آئی اور فرمایا، اے احمد، اللہ کے نزدیک یہ اندھا سینکڑوں بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے۔ چھوڑ کافروں کو، اس کو دیکھ کر ایسے کیوں کرتا ہے؟ دل تیرا کر رہا ہے یہ پاس نہ آئے، یہ کافر بیٹھے رہیں، انہوں نے نہیں مان لانا، چھوڑ ان کو، ان کی طرف توجہ دے۔ کیسی بات ہے؟ جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی اس کی بڑی قدر ہوتی۔ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر تو کرو، اس کی قدر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی قدر ہے، اس لیے قدر کرنی ہے تو ہم نے جو پاس ہے چیز اس کی قدر کرنی ہے۔ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک یہ اندھا سینکڑوں بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جہاں مال مفید نہیں ہے، عشق سے اور آہ سے بڑا سینہ درکار ہے۔ اگر کافر سردار آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانے۔ چمگادڑوں کی صورت سے نفرت اس کے روشن ہونے کی دلیل ہے۔ گوبر کا کیڑا اگر گلاب سے رغبت کرنے لگے تو اس کا گلاب ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ کیسے انہوں نے بات کی کہ گوبر کا کیڑا، گند کا کیڑا اگر گلاب سے رغبت کرنے لگے تو اس کا گلاب ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ کامل کا انکار تو اس کے کمال کی دلیل ہے کہ کوئی انکار کرتا پہ اسلے پمانے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم دوست بنانا چاہتے ہیں، بننا ہی کوئی نہیں چاہتا۔ بھئی ساری تبلیغ کا مقصد کیا ہوگا؟ آؤ میرے ساتھ چلو، یہی ہوتا ہے، ہر جماعت یہی رونا روتی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو اصلی کہانی تو ساتھ چلتے ہیں، اگر سچے ہیں تو ساتھ چلیں، جھوٹے ہیں تو چھوڑ دیں، سیدھی سیدھی بات ہے، نتیجہ تو یار یہی نکل رہا ہے نا۔ گوبر کا کیڑا اگر گلاب سے رغبت کرنے لگے، کہتے کہ ایک چوڑا تھا گند نکالنے والا، گٹر صاف کرنے والا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو بڑی خوشبوئیں سنگھائیں، عطر سنگھائے، ہوش میں آئے، وہ آئے ہی نا۔ کوئی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کیا ہے؟ کہ یار یہ ہمارا چوڑا جو ہے نا بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے اسے کچھ سنگھایا، وہ ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے کہا تو نے اسے کیا سنگھایا؟ کہتا کتے کی پوٹی۔ کہتا اس نے سونگنا یہی ہوتا ہے، تم اسے عطر سنگھا رہے ہو، جس سے وہ اس نے ہوش میں آنا وہ سنگھاؤ۔ اس لیے ذرا دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی کیفیت کیا ہے۔ ہر ایک کے اندر ہر چیز کی کمی نہیں ہوتی، کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی، وہ پوری کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ہر ایک کو چھوٹی ڈیفیشنسی دیکھ کے کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ٹھیک، نہیں، اللہ ہر ایک کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہمارا زور یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ واسطے کام کرنا، وہ اللہ جانے، بندہ جانے، ہم کیوں کہیں۔ تو جعلی نوس نے ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا، جعلی نوس نے اپنے شاگرد سے جنون کی دعا مانگی۔ شاگرد بولا، اے صاحب کمالات، آپ جنون کی دعا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک دیوانے نے غور سے دیکھا، اگر مجھ میں اس کی جنسیت نہ ہوتی تو کب میری طرف توجہ کرتا؟ بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ کتنی زبردست بات کی ہے۔ جعلی نوس نے اپنے شاگرد سے جنون کی دعا مانگی۔ شاگرد بولا، اے صاحب کمالات، آپ جنون کی دعا مانگتے ہیں؟ اے دوائی کی کرنی جائے۔ کہتا ہے یار مینوں ایک دیوانے نے بڑے غور نہ دیکھیا،
اگر میرے اور درمیان کوئی کشش نہیں سی انہوں نے دیکھا کرتا ہوں. کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو مجھ میں اور اس میں مشترک ہوگی، اس لیے وہ میری طرف متوجہ ہوا. ہر ایک جو دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، تو غریب امیر کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کچھ تو دے، وہ اور ہے، وہ چیز اور ہے. دیوانے نے دیوانے کو دیکھا، پتہ لگا مل بیٹھیں گے دیوانے دو، چلو بھائی ہم بھی دیوانے ہیں یہ بھی دیوانا ہے. عشق والوں کو دیکھ کر عشق کمال پر پہنچتا ہے، کہتا ہے کچھ میں بھی کراں یار. یعنی عشق والوں کو دیکھ کر عشق کمال پر پہنچتا ہے. مزہ آتا ہے کہ یار یہ عشق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر عاشق لوگ نہ ہو تو ہمیں آگے راستہ ہی نہ ملے. ان کی وجہ سے تو ہمیں راستہ ملتا ہے کہ یار یہ بھی تو ہے نا راستے پر چلنے والے، ہم کیوں نہیں چل سکتے. کہتے ایک عقل مند نے جب ایک کوے اور لک کو کٹھے دیکھا تو حیران ہوا، جستجو کی کہ ان میں قدرے مشترک کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کٹے ہیں. غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں. وہ بھی لنگڑا تھا وہ بھی لنگڑا ہے، وہ بیچارہ ان دیکھتا تو ہماری قدر مشترک کی ہے لنگڑا. اب کسی میں کوئی ہو سکتی ہے قدر مشترک تو وہ سمجھ لے، پہلے غور و فکر کر لے میرے میں قدر مشترک کیا ہے. ادھر دیوانگی والی دعا مانگی کہ یار پتہ نہیں میرے چنے دیکھا کیوں. ادھر قدر مشترک کیا دیکھی کہ دونوں کے لنگڑے ہیں، اس لیے یہ قدر مشترک ہونا ضروری ہے. جس کے ساتھ رہنا اس کی قدر مشترک. لیکن ایک بات اور بھی آتی نا، میرے ایک دوست نے واقعہ سنا کہ ایک کمپیوٹر کا کام کرنے والا تھا، نیٹ کا کام کرنے والا تھا، تو وہ بہت اچھا کام کرتا تھا لیکن اس کا پاؤں ورکنگ نہیں کرتا تھا. مطلب پاؤں لنگڑا تھا، لولا تھا، جو بھی تھا. اس کی ماں نے شادی کر دی. جب پہلی رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا اور اس کو دیکھا تو وہ بھی لنگڑی تھی. وہ بیوی کے پاس نہیں گیا، اس کے پاس گیا ہی نہیں، بیمار ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میری ماں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. ماں کہانی لے آتی، لنگڑی تو نہ لاتی. میں بھی لنگڑا وہ بھی لنگڑی. اب دونوں کیسے ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے؟ ایک تو پاؤں پر ہوتا کہ میں گرتا وہ سنبھال تو لیتی. اب دونوں کو کون سنبھال لے گا؟ ہم دونوں ہی لنگڑے ہیں. ماں نے زیادتی کی اور بچہ مر گیا تھا، تو کہ اس کی زندگی کا محور ہی ختم ہو گیا. جس کے لیے جیوں میں بھی لنگڑا وہ بھی لنگڑی، دماغ خراب ہو گیا. بیٹے باتیں غور سے سنیا کرے. اگر کہیں پر لانا چاہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی نیک عورت کا شادی برے بندے سے نہ کریں، خراب ہو جائے گی بیچاری، وہ پاگل ہو جائے گی. کتنے بھی آتا جب اس کو اسی طرح جس طرح کی وہ ہے، اس طرح ہر معاملے میں خود غور و فکر کرنا چاہیے. یہ میں نے ویسے آپ کو ہنٹ دیا ہے کہ دونوں لنگڑے ہوں گے تو سائے گا کون؟ ایک دوسرے گراتے ہی رہیں گے. نبی جو کہ عرش کا شہباز ہے اور منکر جو کہ زمین کا الو ہے، کیسے مانوس ہو سکتے ہیں؟ دونوں کس طرح مل سکتے ہیں؟ علیین کا خورشید سجین کی چمگادروں کے لیے اجنبی ہے، کیونکہ اعلیٰ لوگ علیین چون گے، سجین جہنمی. ایک وہ جو اپنے کرم سے مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے، وہ اپنی بے سر و سامانی پر شرمندہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گندگی کا کیڑا باغ کی خوشبو سے بھاگے تو وہ نفرت باغ کا کمال ہے. اللہ کے نیک بندوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے دشمن ان سے دور رہیں. جو اللہ والے نہیں وہ ساڑھے کو آن کا تو لین کی آنا، جنہیں آنا ان پتہ ہے تو دعا کوئی اور ملتی ہے تو آئے نہیں. جڑے نہیں آندے پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آندے پہ، آئیو آئیو آئیو، آندے نہیں آندے رہن دے. مطلب کیا ہے؟ تو اگر گندگی کا گھیڑا باغ کی خوشبو سے بھاگے تو وہ نفرت باغ کا کمال ہے. اللہ کے نیک بندوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے دشمن ان سے دور رہیں. بروں کا بلوں سے میل بلوں کے نقصان کا سبب بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ جو برے ہوتے ہیں ان کی بھی تو تاثیر ہوتی ہے، ہمیں محسوس تو نہیں ہوتا لیکن اثر ضرور کر جاتی.
کیونکہ جب ہم دنیا داروں کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی طرح حرکات بھی کرتے ہیں، اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نعتیں بھی سننے والے ہوں، آپ گانے بھی سننے والے ہوں، تو کبھی نعت پڑھیں گے اور کبھی گانا گائیں گے، کیونکہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک ہوگی تو پھر ایک ہی، اگر آپ ذاکر ہیں تو پھر ذکر ہی کریں گے، اگر آپ ذکر کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر دونوں چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ شریعت پر چلنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شریعت کے خلاف جہالت نہیں کریں گے، ورنہ جہالت کا مطلب یہ کہ آپ پر اثر ضرور ہے۔ وہ اثرات دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کئی بار شک کیا گیا، لکھا ہوا کہ دو دفعہ تو کنفرم ہے نا، ویسے 4 دفعہ ہے، 2 دفعہ کنفرم ہے، ویسے 4 دفعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کئی بار شک کیا گیا تاکہ ان کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے، بشری ورنہ پاک ہیں، وہ نبی اس وقت سے نبی، بلکہ جس چیز کے قابل بنانا تھا اللہ کو معلوم تھا کہ بشریت میں کون کون سی چیزیں ہیں، وہ نکالی، واقعی نبی وہ تھے، یہ نہیں کہ وہ نبی کے نبوت کے خلاف، جو اللہ چاہتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضور کیسے ہیں اور کیا ان میں ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، سارے بونگیاں مار سکتے ہیں لیکن کیوں کیا گیا اس کا مطلب نہیں بتا سکتے، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ لکھ کہ وہ پاجی اتنے معراج شریف رات جانا سی، ایسے میں سینہ چاک کیتا گیا، اتوں دے لباس پواتے گئے، اللہ نے وہ کی لینا دینا یار۔ جڑا بندہ براق تے بیٹھے تو جتھے نظر جائے اتنے وہ پہلا قدم جائے، تو ہم کہیں کہ وہ کوئی راکٹ چ بیٹھا سی، انہیں کوئی ہیلمٹ پایا سی، وہ تو ہوا اثر ہی نہیں کرتی ہوئے گی، وہ اکھاں چ تیز ہوا پیندی نہیں ہوئے گی، بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو اینک لگا لیتے ہیں نا، تیز ہوا ہے کانوں پہ لگا لیتے ہیں، سائیں سائیں نہ کرے، جہاز میں چڑھے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ کان بھی سائیں سائیں کرتے اوپر نیچے ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ تو اطمینان سے بیٹھے تھے، سارے کیموفلیج، باقی وہ جہاں تک جاتا سرکار دیکھتے تھے وہاں قدم رکھ دیتا تھا۔ یہ میں اپنے طور پر بیان کیا ہے، ویسے مجھے بھی نہیں معلوم اس وقت ہوا کیا ہوگا، اگر کبھی زندگی رہی جنت میں گئے اور اس کے بعد کہیں یا اللہ سارے سرکار دا دیکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کئی بار شک کیا گیا تاکہ ان کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے، یہ منشاء الہی تھا تاکہ دوسرے ان کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ ساڈا تو ہویا نہیں سینہ چاک، کیسی کہیے اسی ساڈا تو شیطان نہیں مسلمان ہوندا پیا، سانو ہی غیر مسلم کرنے کی کوشش کرتا رہتا، نا شکر گزار بناتا رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 کمالات تھے، ایک تو فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا جو کہ مقبول مخلوق تھی، اور دوسرے شیطان کا سجدے سے انکار کرنا کیونکہ وہ نامقبول مخلوق تھی۔ ٹھیک ہے، اگر شیطان بھی سجدہ کر دیتا تو آدم علیہ السلام کا دوسرا کمال مفقود ہو جاتا۔ جنس سے ہی اٹھتی ہے نا، وہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ کمال 2 تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا جو مقبول تھے، جو راندہ درگاہ جس نے ہونا تھا جو مقبول تھا ہی نہیں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو بھی مانیں گے وہ جو مقبول ہوں گے، جیسے ہمارے پیر و مرشد نے اگر ہمیں خلافت نامہ لکھ کر دے دیا، وہ مقبول تھے، انہیں معلوم تھا یہ ہماری جن سے ہے، ہماری نسبت ہے، اس لیے لکھ کر دے دیا تاکہ قائم رکھے کہ آگے کرنا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کمال پر جس طرح فرشتوں کا سجدہ گواہ ہے، اس طرح شیطان کا انکار بھی گواہ ہے۔ اب وہ ریچھ والے کا قصے پر آئے، کہ وہ شخص سو گیا اور ریچھ اس کی مکھیاں اڑاتا تھا، ضد سے مکھیاں پھر واپس آ جاتی تھی۔ ریچھ کو مکھیوں کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، اس نے پہاڑ سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور شخص کے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھیوں پر دے مارا اور اس کا منہ کا کیما بنا دیا۔ بے وقوف کی دوستی ریچھ کی دوستی جیسی ہوتی ہے، اس کا عہد و پیمان مضبوط نہیں ہوتا، اس کی باتیں زیادہ مگر وفاداری کمزور ہوتی ہے۔ بے وقوف کی عقل پر اس کا نفس حاکم ہوتا ہے اور وہ حاکم کی کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتا اور عہد کو توڑتا رہے گا۔ مومنوں سے اللہ کا خطاب ہے، اپنے عہد کی حفاظت کرو،
جو یہ شخص یہ سمجھ لے کہ عہد کس سے کرتا ہے تو وہ عہد کی خوب حفاظت کرتا ہے۔ بعض بندگان خدا فنائیت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا عہد اللہ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، یعنی انہوں نے گالے بھی کہہ لیتے ہیں کہ نہیں یار گالے ایسا نہیں جیسا اللہ نے کہتی۔ اور میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے پیچھے اللہ کا ہے۔ ہمارے سب کے پیچھے اللہ کا ہے نا، جیسے تم نے پانی نہیں پلایا، میں تمہیں ملا تھا، بندہ ملتا ہے تو بندے کے پیچھے، بندے کے بندوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا۔ بندہ بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے بندوں کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے اللہ کو دھوکہ دینا۔ بندوں کے ساتھ حکمت عملی سے کام کرنا دھوکہ نہیں ہوتا، بندوں کو سمجھ کر کام کرنا دھوکہ نہیں ہوتا۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نقصان کریں، بعض اوقات اسے منہ پھیر لینا ہمارا اس کا فائدہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی طرف منہ رکھیں گے تو وہ سمجھے گا میں اچھا ہوں تد میرے وال دیکھتا ہے۔ جیسے وہ جعلی نوس نے دعائی منگوا لی نا جنون کی کہ یار مینوں دیکھیا کیوں ہے دیوانے نے، تو اس لحاظ سے ہم کسی کا چہرہ دیکھیں تو وہ سمجھیں پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، شاید میں اچھا ہوں، اس لیے اس کو شک پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے ایمان مر جائے ہو، مسلمان بے ایمان ہو، تو اس کا جنازہ نیک آدمی نہ پڑھائے تاکہ پتہ لگے ہم متقی لوگ نہیں پڑھایا کر، اس کو دوسروں کو بھی اثر ہو۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، یا اللہ سینہ روشن فرما دے، اپنی محبت معرفت عطا فرما دے، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، ہر عذاب ٹلتا نظر آئے، مصیبتیں آسانیوں میں شمار ہونے لگیں، ہر طرح سے کرم ہو جائے، کرامت کے مستحق بن جائیں، عزتیں ملیں، تیری محبت ملے، تیری معرفت ملے، سینہ روشن ہو جائے، بات میں اثر پیدا ہو جائے، روح پر اثر پیدا ہو جائے، جسم کا ایک ایک بال تیرا ذکر کرتا نظر آئے، تجھ سے مانگیں گے اور لیتے جائیں گے، خیرات میں تیری محبت اور رسول اللہ کی اطاعت۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔